أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب
صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیات 39 سے 42 تک پڑھی، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تو کہہ میرا رب ہے جو کچھ ادا کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں، اور معاف کر دیتا ہے، اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، پھر کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ذات ہے تیری، ہم تیری طرف میں ہیں اور ان کی طرف میں نہیں، پر پوچھتے تھے جنوں کو، یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے۔ تو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے نہ برے کے۔ اور کہیں گے ہم ان گناہگاروں کو چکھو تکلیف اس آگ کی جس کو تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی دیتا ہے، اور خرچ میں امساک اور بخل سے رزق بڑھ نہیں سکتا، اور شریعت کے مطابق خرچ کرنے سے گھٹ نہیں سکتا۔ اس لیے تم مال سے دل نہ لگاؤ، بلکہ جہاں جہاں اللہ کے حقوق اور اپنے عیال کے حقوق اور فقراء و مساکین وغیرہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، بے دھڑک خرچ کرتے رہو کہ اس سے رزق مقسوم و مقدر میں تو کسی کمی کا ضرر نہ ہوگا، اور آخرت میں اس سے نفع حاصل ہوگا۔ کیونکہ جو چیز تم حکم خداوندی کے مواقع میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تو ضرور اور اکثر میں دنیا میں بھی بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سبا کی ابتدا میں قوم سبا کا واقعہ اس سے پہلے ہمارے مطالعے میں گزر چکا ہے، اور اسی سلسلے میں آج آیت نمبر 39 سے 42 تک کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے تقسیم کا نظام بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ کا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، لیکن تم میں سے جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک مستقل عبادت ہے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ بھی ایک مستقل عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ انفاق کا عام طور پر اطلاق زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے کہ جتنی نصاب انسان کے پاس ہے اس میں سے اس کا جو فیصد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس اصول کے مطابق زکوٰۃ تو بہرحال ادا کی جائے گی۔ اس میں کسی قسم کی کمی کرنے پر سخت ترین گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت ترین گناہ کا ذکر کیا ہے، اور عذاب دینے کا اس کے اندر جو ہے ڈرایا گیا ہے۔ لیکن انفاق ایک ایسا مسئلہ ہے جو زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے۔ عام طور پہ مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ ادا کر چکے، اب اس کے بعد ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں 1 رکوع سے زیادہ پر مشتمل آیتیں ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک دانہ ہے جو زمین میں بو دیا گیا، اور اس سے ایک کوپل نکلی، اور اس کے اندر 7 بھٹے لگے، اور ہر بھٹے میں 100 دانے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال اس مال کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسا کہ ایک مثال ہے ایک دانے کی، انبتت، جس کو بو دیا گیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی سنبلۃ 100 حبۃ،
کہ اس کے اندر سے جو کومپل نکلی اس میں 7 بھٹے لگے اور ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں، اس طرح ایک دانے کے عوض میں اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کا نتیجہ بڑھ کر 100 دانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ سریع الحساب۔ حساب تو اللہ تعالیٰ جلد دینے والے ہیں اور بے حساب لوگوں کو رزق دینے والے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اتنے پر بس نہیں ہے کہ 700 گنا تک ہی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، بلکہ اس سے جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور زیادہ عطا فرمائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ واسع ہے، بہت وسعت سے دینے والا ہے۔ تو انفاق ایک مستقل عبادت ہے اور اسی کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ نوازتے ہیں۔ اس میں کسی کی قابلیت کا، کسی کی ڈگریوں کا، کسی کے خاندان کا، کسی کے نیک اور متقی ہونے کا بھی کوئی دخل نہیں۔ آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں تو نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ رسول کا ماننے والا ہوں، دوسرے لوگوں سے تو میں بہتر ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے تنگی میں مبتلا کر دیا ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، فقر و فاقہ ہے، مصیبتیں ہیں، قرض ہے، بیماریاں ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اس کا کوئی اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی گناہگار ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، بے حساب اس کو رزق دیا جاتا ہے، اتنا مال اس کو ملتا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں کہ اس کے کھاتے میں کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنی اس کی جائیدادیں ہیں، اور کہاں کہاں اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دولت رکھی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اور قابلیت بھی رزق کے حاصل کرنے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ آدمی پڑھ لکھ کر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر لیے، پی ایچ ڈی کر لیے، پروفیشنل ڈگریاں کر لیے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ڈگریوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ صحیح طور پہ ملازمت ملتی ہے، نہ کوئی کاروبار ڈھنگ سے چلتا ہے، بس ایک تنگی میں ایک لمیٹڈ لائف انسان کی ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی مثالیں ہیں۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، دستخط کرنے نہیں آتا، انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے اس کو نوازتے ہیں کہ لاکھ پتی کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ تو رزق کی تقسیم کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کو اتنا کیوں دیا اور مجھے اتنا کم کیوں دیا، یہ سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں دیا گیا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کو چاہتے ہیں تنگی کر دیتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، لیکن جس کو رزق دیا گیا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ انہیں عطا کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اوپر گزر چکی ہے۔ پچھلے آیتوں میں بھی، 2 آیت پہلے بھی ایسی ہی ایک آیت آئی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اس حقیقت کو لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھتی۔ یہاں بظاہر یہی مضمون مکرر آیا ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ اس جگہ من یشاء کے بعد من عبادہ اور یقدرو کے بعد لہو کا اضافہ ہے۔ من عبادہ کے لفظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکم اپنے مخصوص بندوں میں یعنی مومنین کے لیے ارشاد ہوا ہے، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ ایمان والے مال کی محبت میں ایسے نہ لگیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حقوق و مواقع میں خرچ کرنے سے دل تنگ ہونے لگیں۔ اور اس سے پہلی جو آیت اسی مضمون کی آئی ہے، اس کا خطاب کفار و مشرکین کو تھا جو دنیا کے مال و اولاد پر فخر کرتے اور ان کو اپنی آخرت کی فلاح کی دلیل بتاتے تھے۔ اس طرح مخاطب اور مقصود کلام کے اعتبار سے تکرار نہ رہا۔ خلاصہ تفسیر میں جو شروع آیت کی تفسیر میں مومنین کا لفظ بڑھایا ہے، یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔
بعض حضرات نے ان دونوں آیتوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ پہلی آیت میں تو مختلف انسانوں میں تقسیم رزق کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصالح کے پیش نظر کسی کو مال زیادہ کسی کو کم دیتے ہیں، اور اس آیت میں ایک ہی شخص کے مختلف احوال کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو کبھی مال کی فراخی اور وسعت عطا ہوتی ہے، کبھی اسی کو تنگی اور تنگدستی بھی پیش آتی ہے۔ یہ فرق بتایا گیا دونوں آیتوں میں۔ پچھلی آیت میں یہ ہے کہ لوگوں میں سے کسی کو بہت زیادہ رزق دیا گیا، بہت مال و دولت دیا گیا، کسی کو غریب کر دیا گیا، کسی کو امیر کر دیا گیا، لیکن یہاں پر ایک ہی شخص کی زندگی کے مختلف احوال بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی کو کبھی بہت مال ملتا ہے اور کبھی وہ خود پخاڑ ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم بھی نواب تھے، جاگیردار تھے، حویلیاں ہوا کرتی تھی، نوکر چاکر رہا کرتے تھے، بادشاہت ہمارے ہاتھ میں تھی، ہم جو بولے حکم چلتا تھا، پدرم سلطان بود، ہمارے باوا بھی بادشاہ تھے، لیکن اب کیا ہے، آپ کیا ہے؟ تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمانہ کبھی دولت کا اور کبھی غربت کا۔ جب دولت تھی، مال تھا، فراوانی تھی، وہ زمانہ الگ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دیوڑیاں بک چکی ہیں، محلات ختم ہو چکے ہیں، حکومتیں ہاتھ سے جا چکی ہیں، اور جتنے نواب تھے وہ سب اپنی اپنی روزی کے لیے پریشان حال پھرتے ہوئے دنیا میں نظر آتے ہیں۔ یہ تو نوابوں کا حال۔ عوام کا کیا حال ہے کہ کبھی تو یہ غربت کا حال تھا کہ رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، اور کبھی تو یہ حالت تھی کہ کرائے کی سائیکل حاصل کرتے تھے تو کرایہ دینے کو پیسے نہیں نکلتے تھے، گھر کرائے پہ لیتے تھے تو گھر کا کرایہ نہیں نکلتا تھا، اور صبح میں کھانا مل گیا اپنے بیوی بچوں کے لیے تو شام کا کھانا مل سکتا نہیں مل سکتا اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ لیکن کبھی فراخی ایسی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ذاتی گھر عطا کر دیا، ذاتی سواریاں مل گئی۔ پہلے کبھی سائیکل نہیں تھی تو آج کار گھر پہ کھڑی ہے۔ پہلے کوئی دوسروں کے پاس جا کے ہم کو ملازمت کرنا پڑتا تھا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ کئی ملازم کام کرتے ہیں، ہمارے دکان پہ ملازمین کام کرتے ہیں۔ تو حالات انسان کے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کاروبار خوب چلتا ہے اور مال اتنا آتا ہے کہ گننا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کاروبار میں ایسا خسارہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کل کا کروڑ پتی آج کا فقیر ہو کر فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب پیسہ آئے، فراوانی ہو، خوشحالی کا زمانہ ہو، تب بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، اور جب کبھی غربت آ جائے تو اس وقت بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرتے نہ پھرے، بلکہ صبر اختیار کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدھا دین صبر ہے اور آدھا دین شکر ہے، کہ جب حالات ناسازگار ہوں تو آدمی صبر اختیار کرے، اور جب حالات فیوریبل ہو، آدمی کی ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہو، تو اس زمانے میں اس کا شکر ادا کرے۔ تو یہ مختلف لوگوں کے احوال نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کے مختلف احوال ہیں کہ کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی بدحالی آ گئی۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه۔ اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے تمہیں اس کا بدل دے دیتے ہیں، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں، کبھی دونوں میں۔ کبھی کائنات کے عالم کی تمام چیزوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، انسان اور جانور اس کو بے دھڑک خرچ کرتے رہتے ہیں، کھیتوں اور درختوں کو سیراب کرتے ہیں، پانی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کی جگہ اور نازل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین سے کنواں کھود کر جو پانی نکالا جاتا ہے، اس کو جتنا نکال کر خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسرا پانی قدرت کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے۔ انسان غذا کھا کر بظاہر ختم کر لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری غذا مہیا کر دیتے ہیں۔ بدن کی نقل و حرکت اور محنت سے جو اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے اجزاء بدل اور تحلیل ہونے کی جگہ دوسرے اجزاء آ جاتے ہیں۔ فرض انسان دنیا میں جو چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ ہے کہ اس کے قائم مقام اسی جیسی دوسری چیز بھی دے دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو سزا دینے کے لیے یا کسی دوسری تکوینی مصلحت سے اس کے خلاف ہو جانا اس ضابطۂ الہیہ کے منافی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور بخل کرنے والے کا مال ضائع کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگوں پر خرچ کریں، میں آپ پر خرچ کروں گا۔ جو خرچ شریعت کے مطابق نہ ہو اس کے بدل کا وعدہ نہیں۔ یہ تو خرچ کرنے کی تعریف اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں روزانہ صبح میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بندہ خرچ کرتا ہے آپ اس کو عطا فرمائیے اور اس کے مال میں اضافہ اور برکت عطا فرمائیے، اور جو آدمی بخل کرتا ہے روک روک کر مال رکھتا ہے تو اس کے مال کو آپ ضائع کر دیجیے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں پر خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پر خرچ کریں گے۔ اس طرح سے مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کس کام میں خرچ کیا جائے؟ کیا اپنی مرضی سے جیسے چاہے مال خرچ کریں؟ بھائی میں کمایا تو مال ہوں، میرا مال ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں؟ حلال میں خرچ کریں، حرام میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، شیطان کے راستے میں خرچ کریں، کیا اس کی آزادی دے دی گئی ہے؟ اور کیا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، تو کسی بھی طرح خرچ کرنے پر کیا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ جو مال اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے اس کا تو بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ دی جائے گی تو جو باقی مال ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی غریب کی مدد کرنا، کوئی آدمی بھوکا ہے تو کھلا دو، ننگا ہے کپڑا پہنا دو، بے سہارا ہے گھر نہیں ہے اس کو گھر رہنے کے لیے دے دو، کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے چاہے وہ عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے تو تعلیم حاصل کرنے والوں کی کفالت کر لی جائے کہ یہ بچہ جب تک کہ تعلیم حاصل کرے گا اس کا پورا تعلیمی خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ اسکالرشپ جس کو کہتے ہیں، اسکالرشپ میں بھی بہت کنجوسی ہوتی ہے، تھوڑا سا مال دے دیتے ہیں برائے نام، جیسا آج حکومت اسکالرشپ کے نام سے بہت چرچا کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو مائنورٹیز کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنے شرائط لگائے گئے ہیں کہ ایک اسکول کے بچے کو 800 روپے اسکالرشپ دی جاتی ہے، تو اسکالرشپ کا فارم داخل کرنے کے لیے اس کے لیے جو مختلف شرائط ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی سائن لے کے آؤ، اس کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، اس کی فوٹو لے کے آؤ، اس کا زیراکس لے کے آؤ، بینک میں اکاؤنٹ کھلاؤ، یہ سب لا کے وہ فارم داخل کرے تک 800 روپے حاصل کرنے کے لیے بچے کو 1000 روپے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی مدد نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے اور اپنی حکومت کی تشہیر ہے۔ ایسا مال خرچ کرنا یہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے، اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پر آدمی مال خود جا کر پہنچائے۔ کوئی بیمار ہے اور وہ دواخانے میں ہے، اپنے کو پتا چلا کہ اپنا فلاں عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، جان پہچان کا آدمی ہے، دواخانے میں ہے، اتنا خرچہ اس کا ہو رہا ہے، ہم انتظار نہ کریں کہ وہ آ کر ہم سے کہے، عاجزی کرے، مانگے، پھر آ کے ہمارے پاس لے جائے، ہم کہیں کو دینا اس کی غرض ہے۔ ہمارے سوچنے کا یہ انداز ہوتا ہے، ہم کیوں دینا بھائی، غرض اس کی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم کہیں کو دینا، ان کی غرض ہے، آ کے لے جاؤ، تو اس کو آ کے لے جانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت مند ہے اس کے پاس لے جا کر مال پہنچایا جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے، اس نے قبول کیا ہے تو اس نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمارا مال اس نے قبول کر لیا۔ اور جب کسی کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں تو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ احسان جتلائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، نیکیوں کو اور اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا ہے اس پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کو تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر ضائع مت۔ جب آدمی گنا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، ہم بھی تمہارے اوپر پیسہ خرچ کرتے تھے، بیمار تھے وقت کون مدد کرے، کون آ کے خدمت کرے، بچے پڑھ رہے نہیں تھے تو کون پیسے دیے، کون فیس دیے، بھول گئے، یہ جو انداز ہوتا ہے یہ انداز نہ صرف یہ کہ احسان جتلایا جاتا ہے
بلکہ جس کے اوپر مال خرچ کیا ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا بالمن والاذی، من میم نون مشدد، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے منان۔ منان کا مطلب ہے احسان جتانے والا۔ احسان جتانے کی صفت خاص اللہ کے لیے ہے، بندوں میں سے کسی کو احسان جتانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرماتے ہیں کہ بارش کون برساتا ہے، زمین کو کس نے تمہارے لیے بچھا دیا، سورج کون ہے جو صبح نکالتا ہے شام میں غروب کرتا ہے، کون ہے جو موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، چاند کا مالک کون ہے، سورج کا مالک کون ہے، کس نے تمہارے اوپر احسانات کیے، کس نے تمہیں سماعت دی، کس نے تمہیں بصارت دی، کس نے تمہیں ہاتھ اور پاؤں دیے، ہم نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتاتا ہے، یہ اس کا اپنی ذات کے لیے خاص حق ہے، بندوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی پر احسان جتائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ لوگوں نے اپنا مال ایسے خرچ کیا، کسی پتھر کی چٹان کے اوپر کچھ مٹی رکھ دی گئی اور اس کے بعد بارش کا پانی آیا یا ہوا چلی اور وہ مٹی اڑ گئی، اس کا کوئی حاصل نہیں، اس لیے احسان جتانے سے منع کیا گیا۔ تو مال جو خرچ کیا جائے وہ صحیح طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور جس بھائی کی مدد کی جا رہی ہے اس کا دل نہ دکھایا جائے، اس کا احسان نہ جتایا جائے۔ جو خرچ شریعت کے مطابق نہ ہو اس کے بدل کا کوئی وعدہ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام صدقہ ہے، اور کوئی آدمی جو اپنے نفس یا اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقے کے حکم میں ہے، موجب ثواب ہے، اور جو شخص کچھ خرچ کر کے اپنی آبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی آبرو بچائے، اپنی عزت بچانے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور اسی لیے حکم دیا گیا کہ اپنے اہل و عیال پر تنگی مت کرو، جتنی اپنی وسعت ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرنا، ان کے پہننے میں، رہنے میں، کھانے پینے میں، اور ان کے زندگی کے جتنی ضرورتیں ہیں ان سب میں اپنی حیثیت کے مطابق مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مال ہے لیکن روک کر رکھا ہوا ہے، بیوی بچوں کا، ان کے پہننے اوڑھنے کا، کھانے پینے کا برابر آدمی خیال نہیں کرتا تو وہ بھی کنجوس میں داخل ہے۔ تو جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ صدقے کے حکم میں ہے اور موجب ثواب ہے، اور جو شخص کچھ خرچ کر کے اپنی آبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کا بدل اس کو دے گا، مگر وہ خرچ جو فضول اور زائد ضرورت ہو، تعمیر میں یا کسی گناہ کے کام میں کیا ہوا، اس کا بدل کا کوئی وعدہ نہیں، بلکہ وہ تو گناہ ہے۔ جیسے شوق کے اوپر آدمی خرچ کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، جس کے اندر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، سگریٹ جائز نہیں ہے اس پر مال خرچ کرنا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ایسے ہی سینما بینی کے اوپر، ناچ گانے کے اوپر مال خرچ کرنا، دعوتوں میں لگا دیے ریکارڈنگ، بلائے گانے والوں کو، ناچنے والوں کو، اور اس کے اوپر بے حساب پیسہ لٹا رہے ہیں۔ جتنا پیسہ گانے والوں، ناچنے والوں کو دیتے ہیں لوگ، اور جس خوشی کے ساتھ، جس خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہی شادی ہے، ایک فقیر آیا، کچھ بھیک مانگ رہا ہے، اور شادی خانے میں پکے دیگیں تیار رکھی ہوئی ہیں، خوشبو آ رہی ہے باہر، لیکن ایک مانگنے والے کو جھڑک کے ہکال دیا گیا۔ ایک دانہ اور ایک بوٹی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف گانا ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، رات کا 1 بج گیا ہے، رکشک وین آ گئی پولیس کی، اتنی رات کو باجا نہیں بجانا، تو پولیس والوں کو بھی اندر بلا لیے، باجے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیے، اور ایک لفافے میں 1000 کی نوٹ رکھ کے رکشک وین میں بھیج دیے، صاحب کو دے دو، بلا بھی کھا لیے۔ اس کے بعد مشخاواں بھر بھر کے وین کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پولیس والے بھی کھا کے پی کے مست ہو گئے، پھر بجانے کی اجازت دے دیے، اور اس کے بعد اب جوش بڑھ گیا، رات کا 1 بج رہا ہے، 2 بج رہے، 3 بج رہے، اب پولیس کا قانون بھی ختم ہو گیا، ان کو بھی رشوت دے دی گئی، کھانا کھلا دیا گیا، پیسہ دے دیا گیا، تھوڑی دیر ٹھہر کے وہ لوگ بھی خاموشی سے انجان مار کے چلے جاتے۔ اب کون روکنے والا ہے؟ اب لوگوں کی نیند حرام، باجا بجایا جا رہا ہے، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں،
ہزاروں روپیے کے پٹاخے، لوگ بتاتے ہیں 50,000 کے پٹاخے چھوڑے گئے بھائی ہمارے بھائی کی شادی میں، اور باجے والوں کو اتنا پیسہ دیا گیا. خالی باجا جب بج رہا تھا تو جو باجے والوں کو پیسے لٹائے، ناچنے والوں کو جو لٹائے، وہ ہزاروں میں بتاتے ہیں، اور ایک غریب کو بلا کے کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہو. پھر اس کے بعد آگے مول صاحب سے درخواست کرتے ہیں، مول صاحب بھائی کی شادی ہوئی، دعا کیجیے اللہ برکت عطا فرمائے. مول صاحب کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور ایسے موقع پہ بہت سے ہم جیسے مولویاں بھی جاتے ہیں، خوب کھا کے آ جاتے ہیں، اور کبھی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی جا کے روک ٹوک بھی کر سکے، میاں یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کیوں اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس زندگی کا آغاز اللہ کے کلام سے اتقوا اللہ کی آواز سے ہوا، خطبہ نکاح میں کتنی جگہ اتقوا اللہ آیا؟ 6 جگہ، 4 جگہ، 5 جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرایا گیا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. شادی کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اللہ سے ڈرایا گیا جگہ جگہ. لیکن شادی ہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں آدمی سوائے اللہ کے سب سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا چاہتا. کس سے ڈرتا؟ سمدائے والوں سے ڈرتا، ساتھوں سے ڈرتا، سسروں سے ڈرتا، بچی کے سسرال والوں سے ڈرتا، اپنے گھر کے خاندان والوں سے ڈرتا، سب سے ڈرتا. یہاں تک کہ گھر کی کام والی سے ڈرتا، ویٹروں سے ڈرتا، بھائی اس کو بھی انعام دو ورنہ سب مل کے کھیل لیں گے، میرے کو نوچ ڈالیں گے، ڈر کے اس کو بھی انعام دیتا. لیکن ڈرتا نہیں ہے کسی سے، تو اللہ سے ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ سے ڈرایا گیا لیکن بندہ اللہ سے نہیں ڈرنا چاہتا. یہ تو ایک مثال ہے. پھر عام زندگی میں جو عیش و عشرت پر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بے حساب اس کی لمبی فہرست ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی. اپنے شوق پر بے حساب لوگ مال خرچ کرتے ہیں. ایسا خرچ کرنا اسراف ہے، ابذار ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے جا پیسہ، فضول پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، قرآن مجید کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا. اس آیت میں جس انفاق، جس خرچ کی فضیلت بتائی گئی ہے، وہ ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر، غریبوں پر، بیماروں پر، طالب علموں پر، اور خاص طور سے مسافروں پر، مہمانوں پر. مہمان نوازی بھی ایک بہت بڑا وقت ہے کہ جب مہمان آئے تو اس پر خرچ کیا جائے. آج کل لوگ بہت مہمانوں کو بلا بھی رہے ہیں، دعوتوں میں بلا رہے ہیں، مہمان نوازی کے لیے نہیں بلکہ اپنی شان بتانے کے لیے. تو ہمارے پاس دعوت میں اتنے 1000 آدمی کی دعوت، اتنے 1000 لوگ کھائے، اور کھاتے وقت کس بری حالت میں کھائے وہ کھانے والے کو معلوم. کس مصیبت سے آدمی کھانا حاصل کرتا ہے دعوت میں جا کر، اس کے باوجود بھی جاتا ضرور ہے. ہم سب اس میں داخل ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں. بلاتے تو ہیں لیکن صحیح انتظام نہیں کر پاتے، اور لوگوں کا ہجوم امٹ پڑتا ہے. کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں پیسے والے، پیسے والوں کو ریسپیکٹ دیتے، اور خاص وی آئی پیز کے لیے خصوصی اہتمام ہوتا، ان کے پاس پورا مال جاتا ہے، خاص مشامہ بھر کے ان کو سپلائی کیا جاتا ہے. جو عام لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کون کھائے نہیں کھائے کوئی پرسہ نہیں حال نہیں. اور میزبان عین اس موقع پر جبکہ کھانے میں شارٹیج ہو جاتا ہے، ڈنر کے ٹیبلوں سے ہٹ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اب ڈھونڈے تو ملتے ہی نہیں تھا، کہاں ہے کیا ہے پتہ نہیں. اب جس کی ہوا چلی، جو چیخ پکار کر کے ٹھاک ڈال کے سمجھا منا کے بلا کے کھا لیا، اس کو تو مل گیا، اور جو شرافت کے مارے چپ بیٹھ گیا وہ بھوکا چلا جاتا. حالانکہ جب مہمان بلایا گیا ہے، سب مہمانوں کا برابر حق ہے، سب کو برابر سپلائی ہونا چاہیے، سب کو برابر عزت دینی چاہیے، سب کو صحیح سپلائی ہونا چاہیے. اس کا خیال عام طور پہ نہیں رکھا جا رہا ہے، ایسی بد احتیاطی ہو رہی ہے. اور جب اپنے اندر طاقت نہیں ہے سب کو مینٹین کرنے کی، سب کو سرو کرنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو اس میں مہمانوں کو بلانا ہی بیکار، کوئی ضرورت نہیں. چند لوگوں پر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، چند لوگوں پر بھی دعوت اور شادی ہو سکتی ہے. کسی کو کسی پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے. ان کے لباس پر رنگ کے اثرات دیکھے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے کپڑوں پہ رنگ کے دھبے نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کل میرا نکاح ہوا، شب عروسی گزار کر آ رہا ہوں، اس لیے رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی مرشد ہوتا، امام صاحب ہوتے، خطیب صاحب ہوتے، مولانا ہوتے، ناراض آ رہے، میاں تم میرا مرید ہے، شادی کر لیا، میرے کو نہیں بلایا، کل نکل گیا کہ اب دعا کے لیے نہیں آنا. یہ ہو سکتا تھا؟
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، ارے نکاح کر لیا عبد الرحمان، میرے کو دعوت نہیں دی، اللہ کا رسول میں موجود ہوں، میرے کو چھوڑ کے شادی کر لیے۔ جیسے دوست آپس میں ایک دوسرے سے شکوہ شکایت، تکلفی میں تھوڑی بہت شکوہ شکایت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں دل سے کوئی برا نہیں ماننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، فرمایا کہ عبد الرحمان نکاح کر لیا ہے تو چلو آج ولیمہ کر دو، تو ولیمہ کیا گیا۔ اور ولیمہ کیسا؟ ہم لوگ ویسا ولیمہ نہیں، بہت بڑا ولیمہ ہوا حضور کے زمانے میں اگر کسی کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے سب سے دھوم دھام سے ایک ولیمہ کیا، تو ایک بکری ذبح کی اور اس کی دعوت کر دی، سارے صحابہ میں گوشت تقسیم کیا، کچھ پکا کے کھلا دیا، ایک بکری پر سب سے بڑا ولیمہ ہوا حضور کے زمانے میں۔ لیکن ہمارے پاس تو کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ ولیمہ سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والوں کو تاکید کی ہے کہ اولم ولو بشاطر، کہ ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ ہو۔ تو ولیمہ کرنے کی فضیلت ہے، سنت ہے، دعوت کرنا بھی سنت ہے، دعوت میں جانا بھی سنت ہے، لیکن اپنی حیثیت سے زیادہ آگے بڑھ کے کرنا، قرض کرنا، اور پھر لوگوں کو اتنے بلا لینا کہ ان کو سرو نہیں کر سکنا، حالانکہ پکایا بھی گیا ہے، خوب پکاتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن سرو نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی۔ تو مہمان کا حق ادا کرنا یہ بھی اسلام کا ایک چیز ہے۔ اور کن پر مال خرچ کیا جائے؟ ایک مال خرچ کرنے کا میدان وہ بھی ہے کہ جو لوگ بے قصور ہیں اور جن حالات سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمان ہوں یا دنیا تمام کے مسلمان، دنیا تمام میں مسلمانوں کے نوجوانوں کو، مختلف لوگوں کو مختلف الزامات لگا کر دہشت گردی کے عنوان پر مختلف جو حادثات ہوتے ہیں اس میں جھوٹے سچے الزامات لگا کر مقدمات میں پکڑا جاتا ہے، اور ان پر گہرے بڑے بھیانک قسم کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کو جیل کی سلاخوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے کیسز، ان کے اوپر مال خرچ کرنا، ان کے گھر والوں پہ مال خرچ کرنا، اور یہ ایسا کیس ہے کہ اگر وہ آدمی مالدار ہے تب بھی اس کے گھر والوں پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مصیبت زدہ ہے، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، کوئی ماں ہے تو اس کا بیٹا ہے، کوئی بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے، کوئی بیٹا ہے تو اس کا باپ ہے جو جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو ایسے گھرانوں پر بھی مال خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اور مسافر اگر کوئی آ جائے مانگنے کے لیے، اپنی جگہ انہیں کروڑ پتی ہوں گا لیکن اب مسافر ہے اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے کچھ پیسے کی، تو اس پر بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی دینا انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ تو یہ وہ میدان ہے جس میں مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا بھرپور بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے، لیکن جو مال گناہوں کے کام میں خرچ کیا جاتا ہے اس کا کوئی بدلہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ ایک مثال اور لے لیجئے کہ آج کل عرب ممالک کے پاس بہت مال دولت ہے، لوگ خرچ کر رہے ہیں، کئی امور ہیں اور اس میں لوگ خرچ کر رہے ہیں، لیکن مالدار عربوں نے ریگستان میں باغ اگا دیا، سبزہ اگا دیا، اور وہاں پر انہوں نے ایگریکلچر شروع کر دیا، گیہوں کے کھیت لگا دیے۔ چلو بہت اچھا ہے، یہ بھی کام کی چیز ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنی عیاشی کے ایسے اڈے قائم کیے ہیں کہ عیاشی کے اوپر کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ خرچ بھی اس میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل ان کو عطا فرمائے گا؟ نہیں، اس میں کوئی بدل اللہ تعالیٰ ان کو عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کے اوپر گرفت ہوگی، پوچھ ہوگی، اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا اور اس کا سخت عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ کرکٹ کے اسٹیڈیم بنا دیے، ٹینس کے اسٹیڈیم بنا دیے گئے، کھیل کے اوپر بے حساب پیسہ خرچ کیا گیا، گھوڑوں کی ریسوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور تھوڑا بہت نہیں، کروڑوں کا مال خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک ایک مالدار آدمی اربوں کا ایسے بڑے بڑے کام کرتے تھا، اور دوسری طرف وہ لوگ نیکی کے کام میں بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر تناسب دیکھا جائے، پروپورشن دیکھا جائے، ریشیو دیکھا جائے، تو شوق میں، عیاشی میں اور دنیا کے کاموں میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نیکی میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسجد ہے، کسی شیخ نے بنا دی، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، نیکی کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس نے مسجد بنائی اور دیکھنے والے دنگ ہوئے، کیا خوبصورت مسجد بنائی،
40 لاکھ کی مسجد بناتی، 50 لاکھ کی 1 کروڑ کی مسجد بناتی، ٹھیک ہے، 1 کروڑ اگر مسجد میں لگائے ہیں کسی شیخ نے، تو اس شیخ کی زندگی کے اوپر اگر غور کیا جائے تو بعد میں پتا چلے گا کہ اس نے 10 کروڑ گناہوں کے کام میں لگائے۔ اچھا شیخ کو چھوڑ دیا، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے، ہم لوگ بھی کچھ نیکی کے کام میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، افطار کے اوپر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، افطار کرانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، دعوتیں کرتے ہیں افطار کے اندر۔ ایک طرف تو ہم نیکی میں بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف گناہوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم مسجد کے اندر 10 روپے 20 روپے چندہ دیتے ہیں، تو جب فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر میں جاتے ہیں تو 250-300 روپے خرچ کرتے ہیں۔ صرف پارکنگ میں 10 روپے دے دیتے ہیں آرام سے۔ تو اس طرح سے اگر خرچ کرنے کے طریقے اور اس کے میدان غور کیے جائیں تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کی بھی عادت ہے کہ گناہ میں زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، نیکی میں کم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے، لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں، قرآن پڑھائیے مول صاحب، کیا فیس دینا؟ ارے بھائی 50 روپے 75 روپے 100 روپے فیس ہے۔ قرآن کے آپ سے 100 روپے لیتے ہیں مول صاحب؟ ہمارے بازو ایک مول صاحب 20 روپے میں پڑھا، کیا پڑھا لو؟ یعنی کہ 20 روپے، اب تو چائے کی قیمت نہیں رہی، 2-3 آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی کے نکلے تو 20 کیا 50 روپے وہ کھڑ جاتے، لیکن لوگ قرآن کے پڑھنے کے لیے 20 روپے دینا چاہتے ہیں، 100 روپے نہیں دیتے۔ اور دوسری طرف ٹیوشن کے ماسٹر کو میتھمیٹکس کا لگا تو 500 روپے دینے کے لیے تیار۔ یہ ہے خرچ کرنے کے انداز۔ حالانکہ وہ بھی ضرورت ہے، اگرچہ کہ وہ ٹیوشن پڑھانا گناہ نہیں ہے، اس میں مال خرچ کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن نیکی کا، قرآن کا، خدا رسول کا جب معاملہ آتا ہے تو بہت کم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور مثال لیجئے ناجائز طریقے سے خرچ کرنے کی۔ مسجد میں خرچ کرنا تو بہت ثواب ہے، امام کی تنخواہ بڑھائی جائے وہ ثواب ہے، مؤذن کی تنخواہ بڑھائی جائے وہ ثواب ہے۔ ایک طرف تو تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی، البتہ عمارت میں بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کروڑوں روپے کے مینار بنائے جا رہے ہیں، امام صاحب کی تنخواہ 2000-2500، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد کے امام کو کیا چاہیے، 2-2500 میں چل جاتی اس کی زندگی سمجھ، اور مینار کے اوپر، کنسٹرکشن کے اوپر، نقش و نگار کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کسی مدرسے کو دیکھا گیا کہ اس کا دروازہ خالی لاکھوں روپے کا بنایا گیا، اور مدرسین کی تنخواہیں 6 مہینے سے ڈیو ہے۔ مسجد بنائی گئی 5 لاکھ روپے کی، 5000 روپے امام صاحب کو دینے کے لیے نہیں نکلتے، اور کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، آپ ذرا محلے کے لوگوں میں چندہ وصول کر کے لے لیجیے اپنی تنخواہ۔ یہ ہے لوگوں کے خرچ کرنے کے انداز۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں بھی انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ یہ صورتحال ہے دینی کام کرنے والوں کی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی پوچھ ہوگی کہ جو حق ہے ان کا وہ دیا جانا چاہیے۔ مدرسے بڑے بڑے چلتے ہیں، ناظم صاحب تو شاندار فلیٹ میں رہ رہے ہیں، ناظم صاحب کا آفس جا کے دیکھیے، بہترین صوفے پڑے ہوئے ہیں، الیکٹرانک اکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹر لگا ہوا ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، بھاری بھاری فون رکھے ہوئے ہیں، ایک فون صاحب کا 50 ہزار روپے کا سیل فون ہے صاحب کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ، اللہ اور نوازے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی دینی کام کرنے والے کو دنیا کی بھاری چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں۔ لیکن دوسری طرف اسی مدرسے کے اندر جو مدرسین ہیں ان کو حفظ کرا رہے ہیں، نہ رہے ہیں، جو مدرسے کی صاف صفائی کرتے ہیں، ان کو وقت پہ تنخواہیں نہیں دی جائیں، تو یہ بھی ناانصافی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوگی اور ان کو جواب دینا پڑے گا۔ کئی عجیب و غریب صورتحال ہے، وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیلات میں جاؤں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ غیبت میں شمار ہو جائے، لیکن یہ احوال ہیں، اور قرآن مجید ایسے تمام اخراجات کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے کہ ان کا حق دلایا جائے، ان کو حق دیا جائے۔ اب شب برات آج مسجد میں جلسہ ہوتا ہے، جلسے کے اندر صرف مسجدوں کی سجاوٹ کے اوپر کافی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور جب مسجد میں جلسہ ہوتا ہے تو مؤذن صاحب کا کام بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ جتنا کام کرنا پڑتا ہے مؤذن صاحب کو، آج اس سے ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک ملازم کسی کمپنی میں زائد وقت دیتا ہے، زائد کام کرتا ہے، تو کمپنی اس کو اوور ٹائم دیتی ہے، ایکسٹرا اماؤنٹ دیتی ہے، بھتہ دیا جاتا ہے۔ ایک ڈرائیور رات میں آج آپ کے ساتھ گاڑی لے کے دیر تک ٹھہر گیا تو گاڑی کے کرائے کے علاوہ انہیں بولتا بھائی رات کے 12 بج گیا، 100 روپے بھتہ دے میرے کو، دینا پڑتا ہے۔ لیکن مسجد کی لائٹ کے اوپر تو خرچ کیا جاتا ہے،
مؤذن صاحب جو کام زیادہ کر رہے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھا. کوئی 150 روپے نکال کے ایک مسلی بھی مؤذن صاحب کے ہاتھ میں نہیں رکھتا کہ مؤذن صاحب آج کام بڑھ گیا آپ کا، کہ 100 روپے آپ ایکسٹرا رکھیے. یہاں پر مؤذن کا خیال رکھنا چاہیے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں جو انفاق کا نظم ہے، جو مال خرچ کرنے کا طریقہ ہے، وہ آدمی اور اس کی ضرورت کے اوپر توجہ دی گئی ہے، دکھاوے کے اوپر توجہ نہیں دی گئی ہے، کنسٹرکشن کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، ڈیکوریشن اور ایلیویشن کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، آرکیٹیکچر اور خوبصورتی کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، آدمی کی ضروریات کے اوپر توجہ دی گئی. صحابہ کرام مال خرچ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی غلام ہے، اس کا آقا اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ مصیبت میں گرفتار ہے، تو اپنا مال خرچ کر کے، سب کے پاس نہیں ہے تو سب مل کے چندہ کر کے دے کے اس کو خرید کے آزاد کرتے. اس طرح سے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا. آج کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ مال خرچ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے. اپنی گاڑی پہ مال خرچ کریں گے، مدرسے کی سجاوٹ پر مال خرچ کریں گے، مسجد کی سجاوٹ پر مال خرچ کریں گے، لیکن مسجد کے خدمت گزاروں پر اور مدرسے کے خدمت گزاروں پر مال خرچ کرنے کے لیے، اپنے گھر کے، اپنی کمپنی کے، اپنی دکان کے، اپنے ملازمین کی ضروریات پر مال خرچ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں. کوئی ملازم آتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب بچہ بیمار ہے اور مجھے علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، آپ کچھ قرض ادا خرچ دے دیجئے، تنخواہ پر کاٹ لیجئے. تو اس کو قرض دینے کے لیے بھی اس کا آقا انکار کر، چل ایسی دھوکہ دیتے رہتا تو اب تنخواہ لیے خرچ کر لینا علاج، اب تو نہیں ہے میرے پاس، تنخواہ ہی دوں گا، قرض نہیں دیتا. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ گیا، صاحب اس کو بلانا ہے، کوئی منسٹر آ گیا، اس کو بلا کے بتانا ہے میرا کیسی کمپنی ہے، میرا فرم کیسا ہے، میری دکان کیسی ہے، میرا اسکول کیسا ہے، بلا کے اس کو بتا کے خالی اس کے ریفریشمنٹ کے لیے منٹوں میں 4000 5000 روپے خرچ کر دیں. یہ مختلف طریقے ہیں خرچ کرنے کے. تو ایسا خرچ جو غیر ضروری ہو، دکھاوے کے لیے ہو، اور جس کے پیچھے اللہ کی طرف سے نافرمانی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو جس کام کے پیچھے، اس مال کا عوض، اس کا بدلہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. جس چیز کا خرچ گھٹ جاتا ہے اس کی پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے. اس آیت کے اشارے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء صرف انسان اور حیوانات کے لیے پیدا فرمائی ہیں، جب تک کہ وہ خرچ ہوتی رہتی ہے ان کا بدل من جانب اللہ پیدا ہوتا رہتا ہے. جس چیز کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار بھی بڑھا دیتے. جانوروں میں بکرے اور گائے کا سب سے زیادہ خرچ ہے، ان کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، اور شرعی قربانیوں کی کفارات اور جنایات میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے. وہ جتنے زیادہ کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ ان کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں. جس کا ہر جگہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ بکروں کی تعداد ہر وقت چھری کے نیچے رہنے کے باوجود دنیا میں زیادہ ہے. کتے بلی کی تعداد اتنی نہیں، حالانکہ کتے بلی کی نسل بظاہر زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہی پیٹ سے 4-5 بچے تک پیدا کر دیتے. کتے، بلیاں اور بڑا جانور، سور کتنے بچے جھول میں دیتے، اس کے بعد ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے دنیا میں. لیکن انسان کے کام کی چیز ہے، گائے کا، بیل کا گوشت انسان کھاتا ہے تو ان کی مقدار بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اور بکروں کی تعداد بنسبت کتے بلی کے زیادہ ہے. جب سے ہندوستان میں گائے کے ذبیحے پر پابندی لگی ہے، اس وقت سے وہاں گائے کی پیداوار اسی نسبت سے گھٹ گئی ہے. ورنہ ہر بستی اور ہر گھر گایوں سے بھرا ہوا ہوتا جو ذبح نہ ہونے کے سبب بچی رہی. عرب نے جب سے سواری اور بار برداری میں اونٹوں سے کام لینا کم کر دیا، وہاں اونٹوں کی پیداوار بھی گھٹ گئی. اس سے اس ملحدانہ شبے کا ازالہ ہو گیا جو احکام قربانی کے مقابلے میں اقتصادی اور معاشی تنگی کا اندیشہ پیش کر کے کیا جاتا ہے. ایک بہت اہم اصول بتایا گیا ہے کہ انسان کی جس چیز میں ضرورت ہے اس کی پیداوار اللہ تعالیٰ خود ہی بڑھائے، اور جس چیز کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے یا انسان اس کو اب استعمال نہیں کر رہا ہے تو اس کی پیداوار قدرتی طور پر بھی گھٹ جاتی ہے. جیسے اونٹ کی مثال دی گئی. اس زمانے میں عربوں میں اونٹ کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا تو اونٹوں کی پیداوار بھی کثرت سے ہوتی. اب اونٹ کی سواری اور اونٹ کا استعمال کم ہو گیا تو اونٹوں کی تعداد بھی وہاں گھٹ گئی. اور بکروں کا جہاں تک معاملہ ہے، دنیا تمام میں لاکھوں کروڑوں بکرے قربانی کے موقع پر تو کٹتے ہی ہیں، روزانہ بھی کتنے کٹتے ہیں، بے حساب جانور کٹتے ہیں. گائے کٹتی ہیں، لوگ گوشت کھاتے رہتے ہیں. مرغیاں کٹتی ہیں. جب سے مرغیوں کا استعمال بڑھ گیا تو ان کی پیداوار بھی بڑھ گئی. جو لوگ بڑے حضرات ہیں، عمر رسیدہ ہیں، آج سے 40-50 سال پہلے مرغیوں کا اتنا استعمال نہیں تھا. کسی گھر میں ایک مرغ کٹا بولے تو سارے محلے میں دھوم ہوتی تھی کہ ان کے گھر میں مرغا کٹا، اور گھر کے مرغے کاٹتے تھے.
اور کاٹنے بھی نہیں تھا، مل صاحب بلاتے تھے، مل صاحب ذرا مرغ ذبح کر دیجئے۔ مل صاحب جا کے گھر میں مرغ ذبح کرے تو سارے محلے میں، سارے گاؤں میں، ساری بستی میں مشہور ہوتا فلاں جگہ مرغ کٹا ہے آج، اور مرغا کٹ کے جہاں سالن بنا یا دعوت ہوئی تو بہت بڑی دعوت ہے۔ اب تو سینکڑوں مرغیاں بن حلق ہضم کرتے چلے جا، کوئی حساب کتاب۔ جب سے مرغیوں کا استعمال بڑھ گیا، ان کی پیداوار بڑھ گئی اور سستا ہو گیا، گوشت کتنا عام ہو گیا، ہر چھوٹا بڑا چلتے پھرتے کھا رہا ہے۔ بکرے کے گوشت سے 20 گنا سستا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے انڈوں کا استعمال، جب اس کی کثرت بڑھ گئی تو پیداوار بڑھ گئی، ترکاری کی پیداوار بڑھ گئی، اور کل ملا کر آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ جو پرانے زمانے میں لوگوں کے معیار زندگی جو تھا، اسٹینڈرڈ آف لائف تھا، کھانے پینے میں بھی روکھا سوکھا کھا کے لوگ آسانی سے گزار لیتے۔ مڈل کلاس میں بھی ایسے کئی فیملیز تھے جو کئی بار مرچی کی چٹنی اور روٹی کھائے لیتے تھے۔ رات کی رکھی ہوئی روٹی صبح کھاتے تھے پہلے لوگ، آج فقیر اور گھر کا کام کرنے والا باسی کھانا باسی روٹی نہیں کھا رہا، صرف دعوت کے بچے ہوئے مرغن غذائیں باقی ہے تو کھا رہے لوگ، گھر کا بچا ہوا کھانے کا سسٹم ختم ہو چکا، کام کرنے والے بھی نہیں لے رہے، فقیرہ بھی نہیں لے رہے۔ فقیروں کو یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے، بچے آ کے مسجدوں میں سوال کر رہے ہیں، صاحب 10 روپے ہم رائس کھا لیتے وہ بچے مسجد کے پاس آ کے اس طرح بھیک منگی جا رہی ہے کہ ہم رائس کھا لیتے، 10 روپے دیجیے، گھر کا کھانا مت دیجیے، باسی ہو سکتا۔ تو اسٹینڈرڈ آف لائف بڑھ گیا، اور ہو یہ رہا ہے کہ جتنی پیداوار پھلوں کی اب ہو رہی ہے پہلے نہیں ہوتی، اور سال ب سال بڑھتی جا رہی ہے۔ اناج جتنا اب پیدا ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اضافہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا۔ وہ پھل جو کسی زمانے میں بہت کم دیکھے جاتے تھے، انجیر جتنا آج دیکھا اور استعمال کیا جا رہا ہے، کیا پہلے تھا؟ جو لوگ پرانے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اتنا نہیں دیکھا جاتا۔ آم کے بارے میں ہمیشہ ابتدا میں اطلاع آتی ہے کہ پیداوار کم ہے، اس سال آم کم ہوگا۔ آج جولائی کی 18 تاریخ ہے، مارکیٹ میں منڈیوں میں بھرے ہوئے آم۔ ہر پیداوار کے بارے میں آپ غور کرتے چلے جائیے، کتنے انسان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھلوں کی صورت میں ہو، ترکاریوں کی صورت میں ہو، اجناس کی صورت میں ہو، فوڈ گرینز ہو، ہر چیز میں پیداوار میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا ہے واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے رزق کی صفت ہے، رزاقیت کی جو صفت ہے اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شاید میں بھی حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہو جاتے ہیں اور صدا لگائی جاتی ہے کہ ہے تم میں سے جو رزق کا مانگنے والا ہو تو اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا۔ تو رزق مانگا جائے، صحت مانگی جائے اور برکتیں مانگی جائیں، اور صرف مانگنے میں دنیا ہی کا سوال نہ ہو بلکہ آخرت بھی مانگی جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے جو بیلنس دعا ہے، جس میں دنیا بھی مانگی گئی، آخرت بھی مانگی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت مانگو دنیا چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا مانگو آخرت چھوڑ دو، نہیں، بلکہ دنیا بھی مانگو اللہ سے، آخرت بھی مانگو۔ دنیا میں بھی عافیت چاہیے، آخرت میں بھی عافیت چاہیے۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ہم امیدوار ہیں اور مستحق ہیں، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہو۔ اس لیے شب برات میں جو کچھ بھی روایتیں ہم کو ملتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جاگنے کا اور عبادت کرنے کا موقع دیں، اور آدمی ان روایات سے متفق ہے، ہونا بھی چاہیے، اگرچہ یہ ضعیف روایات ہے، جو کوئی جاگے عبادت کرے تو اس کی گنجائش ضرور ہے، اگرچہ کہ اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی کہ شب قدر کی۔ شب قدر کی تو بہرحال بڑی فضیلت ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ آخری عشرے کی ساخراتوں میں اعتکاف اسی کے لیے ہے، تراویح اسی کے لیے ہے، تہجد اسی کے لیے، لیکن شب برات کی بھی جو تھوڑی بہت فضیلت ہے اس سے بھی انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو بدعات ہیں، جیسے کہ بعض لوگ مشہور کر کے رکھے ہیں کہ مردوں کی عید ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے آتے ہیں گھروں میں۔ کل کسی اسکول میں بچوں کو ایک ٹیچر بتایا کرتے کہ دیکھو مردے چھوٹ جاتے، اللہ میں مردوں کو چھوڑ دیتے آج ایک دن کے لیے، انہوں آتے گھر میں لائٹ کھلی رکھو بولے۔ پہلے کیا تصور تھا، لوگ بچپن میں ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ ارے مردے آتے میاں، اس کے ساتھ بدروحیں بھی آتی ہیں، اس لیے ان کو بھگانے کے لیے پٹاخے مارو بولتے، پٹاخے چھوڑے جاتے تھے۔ اور یہ پٹاخے چھوڑنے کا جب سلسلہ چلتا تھا تو ہندو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ دیوالی میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، مسلمان شب برات میں پٹاخے چھوڑتے ہیں۔
تو شب برات اور دیوالی یہ دونوں برابر کی عیدیں سمجھی جاتی تھی، ایک پیرالل ہندوؤں کے جیسی عید منا لیے تھے مسلمان۔ اب رفتہ رفتہ پٹاخے چھوڑنے کا تو رواج ختم ہوا، شاید بعض علاقوں میں ابھی بھی ہے لیکن وہ جہالت پر مبنی ہے۔ پٹاخے چھوڑنا یہ بھی فضول خرچی ہے، جہالت کی بنیاد پر ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، مردے چھٹ کے آتے اللہ میاں کے پاس، اس لیے جو ہمارے مرحومین کو کھانا پسند تھا وہ پکا کے فاتحہ میں رکھتے ہیں۔ اور گاؤں کے بارے میں بتایا گیا کہ گاؤں میں اگر کوئی آدمی مرنے والا شرابی تھا، سیندی پیتا تھا، تو فاتحہ میں سیندی کی لٹی بھی رکھتے، اس کی تھالی تھوڑی سی کھلی بھی رکھتے، روح اس کے اندر جاگے پیتی۔ سمجھ یہ جہالت پر مبنی روح ہے، کوئی آ نہیں سکتی دنیا میں، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک آدمی مر گیا، دنیا سے ختم ہو گیا، وہ چلا گیا اس دنیا سے، اب وہ عالم برزخ میں ہے، وہاں پر نیک آدمیوں کی روحیں الگ ہیں، بروں کی روحیں الگ ہیں، جو بھی ہے وہ اللہ کے قبضے میں۔ پھر سے آپ کے پاس آ کے آپ کی خیر خیریت پوچھنے والی نہیں ہے، آپ اچھے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہیں تو وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بالکل جہالت پر مبنی۔ اس رات کی فضیلت میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اعمال اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے جب بھی میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائے میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ اس لیے شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شب برات نہیں، پورے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ آپ جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں دوسرے دنوں میں نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میرے اعمال پیش کیے جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے روزوں کی فضیلت۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ رمضان سے پہلے 2 4 6 8 10 15 روزے اگر آدمی رکھ لے تو رمضان کے روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہے، ورنہ روزانہ خوب کھانے کی عادت ہے، اور اب رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو دبا کے بھوک لگیں گی، آدمی صبح سے شام تک پریشان ہو جائے گا، بولے گا روزہ بہت لگ رہا، روزہ لگ رہا پکارا کیوں کر، اور بے چین ہو جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں کچھ بھوک کا تقاضا بھی ہو، کمزوری ہو جائے، تو روزہ نام ہے صبر کرنا، روزہ صبر سکھاتا ہے، برداشت کرنا، گلا شکوا کرتے لوگوں کے سامنے پکارتے نہیں پھرنا، ارے بھائی میں آج سحری میں بھی نہیں کھایا، روز سحری بھی نہیں ہو سکی، نیند ہوشیار نہیں ہوئی، اٹھا تک صبح ہو گئی، میں روزے کی نیت تو کر لیا، بہت بھوک لگ رہی، روزہ لگ رہا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوستوں کے سامنے بولتے پھر رہے، رشتہ دار جو ملا اس کو بول رہے آج بن سحری کا روزہ ہوں باپ میں، کئی کو رہے بھائی اتنا احسان کر رہے ہیں اللہ میاں کے اوپر، نہیں رہتے تو اچھا تھا، اگر رہ گئے بن سحری کا تب بھی برداشت کرو، ذکر ہی مت کرو کسی کے سامنے، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ جنت کا جو دروازہ ریان ہے اس سے روزے دار داخل ہوتے ہیں، روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اس لیے ہے کہ آدمی برداشت کرے، اور شعبان کے روزے بھی فضیلت کے روزے ہیں، اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے، روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں وہ شعبان کی نسبت سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جگنے کی رات کا روزہ، اور جگنے کی رات کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ جگنے کی رات نہیں ہوتی، رات عبادت کی ہوتی، اور جگنے کا مقصد عبادت ہے۔ جتنی رات جگ کے خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، فریش رہتے ہوئے آپ عبادت کر سکے اتنی عبادت کیجئے۔ تھکان ہے، دن بھر کے کام کرے ہوئے ہیں، تو تھوڑی بہت نماز پڑھ کے، تھوڑا بہت قرآن پڑھ کے، تھوڑا اللہ کا ذکر کر کے، توبہ استغفار کر کے تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات بھر جگنا، بھائی صبح اٹھ کے دوستوں میں بولتے پھر رہے میں پوری رات